السلام علیکم. ہم ہیں اردو ریڈیو ڈوائچلینڈ اینڈ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے مس شہیلا بیگ. السلام علیکم. جی میم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ زبردست. میم, آپ کا تعارف کرانا تو ایسا ہوگا کہ ہم پھر سے ریپیٹ کر رہے ہوں گے, لیکن آپ پاکستان کے حوالے سے یہاں پہ ایک سب سے بڑی ووکل اینڈ پرائم کاؤنسلر ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے اپنے اردو ریڈیو کے اوپر مجھے بلایا ہے. اور اوبویسلی مجھے بہت فخر ہے اس بات کا کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے یا اپنے یہاں پہ جو جرمنی کے اندر جو کمیونٹی ہے, خاص کر جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے, ان کے لیے میں ایک نمائندگی کر پا رہی ہوں. جی بہترین. ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ آلموسٹ اراؤنڈ ہر دن 50 سے 60 اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتی ہیں ان کے معاملات میں, ان کی اسٹڈیز میں. تو اس چیز کی کیا موٹیویشن ہے؟ دیکھیے, یہ جب کام میں نے شروع کیا تھا, آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے جب یونیورسٹی سٹارٹ کی تھی یہاں پہ, تو میں انڈین اسٹوڈنٹ سے بہت موٹیویٹ تھی, کیونکہ ان کے اندر میں نے جو جذبہ دیکھا تھا ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کے لیے, وہ چیز مجھے آنیسٹلی سیڈ اپنے پاکستانیوں میں نظر نہیں آیا تھا. تو میں نے اس وقت سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کام کیا جائے جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان میں, کیونکہ پاکستان میں بھی ٹیلنٹ کا کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہے, تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی یہاں تک پہنچے اور یہاں کی جرمنی میں آ کے تو ہائر اسٹڈیز کے لیے وہ بھی کوشش کریں. تو میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کیا تو دیکھا کہ کوئی ایسا پاکستان میں پلیٹ فارم نہیں ہے. امریکہ کے تھے, انگلینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, لیکن جرمنی کے لیے کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اور دوسری خاص بات یہ کہ جرمنی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, جو فارنر اسٹوڈنٹس ہیں, ایون کہ جو یہاں کا لوکل اسٹوڈنٹس ہے, ان کی جو فیس ہے وہ بہت کم ہے. تو پاکستانی ایوریج اسٹوڈنٹ جو تھا وہ بھی اس چیز کو اویل کر سکتا تھا. تو جب میں نے یہ چیز کا سارا فیلڈ سرچ میں نے جب کی تھی, اس کے بعد پھر میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے, تو وائی ناٹ ٹیک دیٹ اسٹیپ یور سیلف اینڈ اسٹارٹ ود یور سیلف. تو میں نے اس وقت پھر جو ہے تقریباً یہ 10-11 سال پہلے کی بات ہے, تب میں نے پھر یہ کام شروع کیا تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جب یہ اسٹارٹ کیا تو اب تب سے لے کے اب تک آپ خود بہت گرو ہوئے ہو. ایگزیکٹلی, کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت بالکل عام کی لوگوں کی طرح کوئی چیز کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے لیے پھر مجھے بہت ساری چیزیں لرن کرنی پڑی تھیں کہ اسٹڈیز یہاں پہ کیسی ہیں, کون کون سے فیلڈز ہیں, کون کون سی یونیورسٹیز ہیں, پاکستان میں کیا کیا چیز گرو کر رہی ہے, پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی تھاٹ کیسی ہے, وہ کیا ایم کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں, آفیشلس جو ہیں آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو آبویسلی میں نے خود بہت گرو کیا, اور اس کے علاوہ جن لوگوں سے مجھے ملنا پڑا ان لوگوں سے بھی ملی اور انفارمیشن بھی میں نے حاصل کی. تو ایبسولوٹلی میں نے اس میں بہت گرو کیا ہے. سو میم, اگر آپ سے آپ کی اسٹرینتھس کا پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گی؟ میری جو اسٹرینگتھ ہے اس وقت جو ہے, میں جہاں پہ اس وقت کھڑی ہوں وہ بغیر اسٹوڈنٹس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وداؤٹ اسٹوڈنٹس آئی ایم نتھنگ. تو یہ اسٹوڈنٹس ہیں, تو اس وجہ سے میرا گروپ بھی ہے, اسٹڈی اینڈ لائف ان جرمنی, اور اگر یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں تو پھر میرا گروپ بھی نہیں ہے. چلیے, اور اگر میں آپ سے آپ کی ویکنیس کا پوچھنا چاہوں تو آپ کیا جواب دیں گی؟ ویکنیس میری یہ ضرور ہے کہ آئی ایم ویری پیشنیٹ پرسن. جو کام کرتی ہوں تو اس کو بڑے دل سے کرتی ہوں میں, اور اگر کسی کی ہیلپ کرتی ہوں تو میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو مجھ سے ہیلپ مانگ رہا ہے ہی از آلسو آنیسٹ. تو میری ویکنیس سمجھ لیں آپ کہ شاید میں اس معاملے میں تھوڑی سی جو ہوں پیشن میں آ جاتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے ہیلپ مانگی ہے, یو ہیو ٹو گو تھرو, دیر از نو وے آؤٹ. تو میم, اگر آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں, آپ اپنے آپ کو 3 الفاظ میں ایکسپلین کریں, 3 الفاظ میں. ویری ہارڈ. ویل, آئی ایم اے بگ پیٹریوٹ. پاکستان سے مجھے بہت محبت ہے. نمبر 2, مجھے روح کی پرواز یعنی کہ آزادی کا اور اپنی ذات کی آزادی کا جو ہے, اس میں آئی سی مائی سیلف. اینڈ نمبر 3, I think that I am a very disciplined. اوکے, ماشاء اللہ. تو میم, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سب سے بڑا چیلنج یہاں پہ کیا تھا تو آپ کیا بتائیں گی؟
اسٹوڈنٹ کے لحاظ میں کہ اگر میں اس سے بات کروں تو جو مجھے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو سب سے بڑا چیلنج وہ یہ تھا کہ ان کو گرومنگ کے اندر لے کے آنا، کہ جب آپ کسی سے کوئی ہیلپ مانگتے ہیں تو تھوڑا سا رسپیکٹ کے ساتھ، تھوڑا سا اگر، کیونکہ میرا کام زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر یو ڈو ناٹ سی اینی باڈی فیس ٹو فیس، تو جب آپ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اسکرین کے دوسری طرف کون ہے. تو اس میں گرومنگ جو ہے میرے خیال سے جب آپ اتنے بڑے اسٹیپ آپ لیتے ہو اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے تو آپ ایک نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس میں مجھے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانا کہ اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ دین بی ہمبل. جی ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس میں اور باقی اسٹوڈنٹس میں کیا ڈفرینس ہے تو آپ یہی جواب دیں گی؟ اسٹارٹ میں نے یہ چیز ضرور دیکھی تھی کہ اینڈ آئی تھنک دیٹ اٹ از اوور آل ناٹ اباؤٹ اونلی پاکستانیز. آئی بلیو کہ ایشیا کے بہت ایسے ممالک ہیں جن کے اندر فوڈس جو ہے یہ اسپون فیڈنگ بہت ہوتی ہے کہ بس آسانی سے ہر چیز مل جائے، ہمیں کچھ زیادہ کام نہ کرنا پڑے خود سے، تو بس ہمیں مل جائے، یہ بتا دیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ابھی بھی پاکستانیوں میں تھوڑا سا ہے کہ اگر آسانی سے ملے تو جس کو کہتے ہیں نا شارٹ کٹ لے لیا جائے. جی اچھا، تو اب آتے ہیں آپ کے کام کی طرف. میم آپ اس وقت پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. جی کوشش ہے. آپ بتائیں اپنے اسٹڈیز کے بارے میں اور آپ کا آگے کا کیا پلان ہے، آپ کے آگے کا کیا گول ہے؟ اسٹڈیز جو ہے میری اپنی ذات کے لیے ہے. جو میں پی ایچ ڈی کر بھی رہی ہوں، آئی ہیو نو ٹارگیٹ کہ یہ کب ختم ہوگی اور یہ ختم ہوگی کہ بھی نہیں. میری جو پی ایچ ڈی ہے اٹس فار مائی سیلف لرننگ، کیونکہ میں اپنی پی ایچ ڈی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں. میں کوئی ڈگری لینا نہیں چاہتی کہ میں ایک ڈگری یا ایک ڈاکٹر ٹائٹل لے کے تو بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد کیا کروں گی. آنیسٹلی سلیٹ مجھے نہیں پتا کہ میں بعد میں کیا کروں گی. آئی لیو ان دا مومنٹ، اور ان دا مومنٹ جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی میں اسٹڈی کر رہی ہوں اس کی امپلیمنٹیشن میرے اوپر ہونی چاہیے. تو میم آپ کی جو میجر ہے آپ کا وہ اقبالیات پہ، تو کوئی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ نے لرن کی ہو اور وہ آپ کے ساتھ ٹھہر گئی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ بالکل. اقبالیات جو ہے اس میں یہ میرا بالکل فیلڈ نہیں ہے، اور میری اپنی جو ذات ہے بچپن سے میں کیونکہ یہیں پلی بڑی ہوں تو میں نے اقبال کو کبھی سنا بھی نہیں تھا. ہاں البتہ بچپن میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے یہ میرے ساتھ رہی ہے، لیکن دیٹ واز دا اونلی تھنگ. اقبال سے میرا جڑنا جو ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر ایک سمپوزیم ہوا تھا آج سے 4-5 سال پہلے. بہت بڑا سمپوزیم تھا اقبالیات کے اوپر. اس وقت میں والنٹری وہاں پہ اپنی یونیورسٹی کے اندر میں گئی تھی اور ان کی ہیلپ آؤٹ اپنے انسٹیٹیوٹ کی میں نے کی تھی. وہاں پہ جب مجھے پاکستان سے کچھ لوگ ملے اس میں سے سر عمر سہیل ہیں، یہ ان کا لاہور سے تعلق ہے، بہت بڑا نام ہے اقبالیات میں ان کا. تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا تھا اور تب میں نے پھر چھوٹا سا ایک اسٹیپ لیا تھا کہ چلیں دیکھتے ہیں یہ علامہ اقبال صاحب جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں. اور تب میں نے پھر اپنے پروفیسر سے بات کی تھی اینڈ ہی واز مور دین ہیپی ٹو ہیو می ایز ہز اسٹوڈنٹ. تو میں نے جو لرن کیا ہے ابھی تک جو میرے ساتھ چیز جو جا رہی ہے، شعر و شاعری میں نہیں کرتی اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ علامہ صاحب کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کے شعر اور جو ہے وہ ان کو بائی ہارٹ یاد کر لیں. مجھے آپ یہ پوچھیں گے تو مجھے ایک بھی چیز بائی ہارٹ یاد نہیں ہے. آئی اونلی تھنک آف کہ جو چیز میرے ساتھ ہے اس وقت وہ ہے میری گروتھ آف مائی سول. میم ابھی آپ سے ایک اہم سوال، آپ کی پی ایچ ڈی کا ریسرچ فوکس کیا ہے؟ جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے امورٹیلٹی کے اوپر، یعنی دا اچیومنٹ آف امورٹیلٹی تھرو سیلف ڈیولپمنٹ. تو یہ سیلف ڈیولپمنٹ کے تھرو کہ آپ جو ہیں امورٹیلٹی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ علامہ صاحب کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ انسان جو ہے اس کا عروج اور اس کی جو خودی ہے وہ کس طرح پرواز کرتی ہے، اور اس میں یعنی کہ زندہ بھی ہم رہتے ہیں لیکن کس طرح پھر زندہ رہتے ہیں. ماشاء اللہ. اب میم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹڈیز کے ساتھ آپ کا کام کیا ہے جس سے آپ اپنا مانیٹری بینیفٹس کر رہی ہیں؟ دیکھیے پروفیشنلی تو جاب مارکیٹ میں تو بالکل بھی نہیں ہوں. میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. اس کے علاوہ میں ٹیچ ضرور کرتی ہوں. آن لائن ٹیچنگ جرمن پڑھاتی ہوں.
پھر اس کے علاوہ سوشل نیٹ ورکنگ ہے میری, اور سوشل نیٹ ورک کے علاوہ میں پاکستان میں ایک این جی او تو نہیں لیکن ایک ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہوں, اور روشن ستارہ اسکول ہے وہ, اور یہ لاہور میں ہے, اور یہ انڈر سروڈ کمیونٹی کے لیے ہے. اور اس انڈر سروڈ کمیونٹی کے اندر جو اسٹریٹ سے بچے ہیں, اس کے علاوہ جو کمیونٹیز ہیں انڈر سروڈ, اور یہ روشن ستارہ اسکول لاہور کے ایک آؤٹسکٹ ہے ملک پور, وہاں پہ ہے, اور وہاں پہ یہ اسکول ہے جس میں میں اپنے پاکستان کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ جو ایکٹیو ہوں. ماشاء اللہ میم, آپ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ورک ہے, آپ ایک استاد بھی ہیں, کاؤنسلر بھی ہیں, تو نیچرلی سوال بنتا ہے کہ آپ کا یہ ورک لائف بیلنس کیسے آیا؟ میرا کہنا ہے کہ جب انسان جو ہے اپنے رب سے اپنے وقت میں برکت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہ برکت عطا کر دیتا ہے. تو آئی تھنک اٹ از آل اباؤٹ مینجمنٹ, ہاؤ یو مینج. اور یہ 24 آورس تو ہمارے سب کے پاس ہیں, لیکن ان 24 آورس کو ہم کیسے مینیج کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر برکت جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ڈالنے والی ہے, اور میرے خیال سے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس میں آئی تھنک آئی ایم مے بی بلیسڈ ود دیز تھنگس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس 24 آورس کو مینیج کرنے کا ٹائم دیا ہوا ہے. بے شک اللہ آپ کو اور ہمت دے. میم اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ یہاں پہ آئیں, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا, اور اسپیشلی اردو ریڈیو ڈوائچلینڈ کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنے انٹرویو میں شامل کیا. تھینک یو. اللہ آپ کو اور اتنی ہمت دے کہ آپ اپنے گولز کے آگے جا سکیں, اور آپ کی سروس کے لیے آپ کو اللہ آپ کو اور ثواب عطا فرمائے. تو ویورز, یہ تھیں شہیلا بیگ, اینڈ پاکستان کی سب سے ہائیلی اچیویبل وومن جن کا لارجسٹ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے, بینگ ریپرزینٹیو آف پاکستان, اینڈ انہوں نے ہم سے بات کی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں اس چینل کو. ہم ہیں اردو ریڈیو ڈوائچلینڈ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.